آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہماری کونسل کی لا پینل کی ایک فعال شخصیت پروفیسر نزہت پروین خان صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ سنبھالیں اور اس کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ شکریہ ڈاکٹر عقیل صاحب, who is the director of National Council for Promotion of Urdu Languages. اینڈ شکریہ آپ نے مجھے اپنی کونسل میں ایک اچھے مقام پہ رکھا اور مجھے کچھ کام بتاتے رہے. فارملی ویلکمنگ آنریبل جسٹس اقبال انصاری صاحب, چیئرپرسن پنجاب اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن اینڈ فارمر چیف جسٹس آف پٹنہ ہائی کورٹ, Honorable Mr. Siraj Hussain Sir, IAS, and presently a visiting senior fellow, Indian Council for Research on International Economic Relations. Professor Shahid Akhtar Sir, who is a Vice Chairman of National Council for Promotion of Urdu Languages. Of course, Dr. Aqil Ahmed already I have welcomed. Professor Mohammad Shabir Sir, who is my teacher also in Aligarh Muslim University and is a former Chairman and Dean of Aligarh Muslim University, Faculty of Law. Dr. Parikshit Srohi, Assistant Professor, Faculty of Law, Delhi University. Dr. Faizanur Rahman, Assistant Professor, Faculty of Law, Jamia Millia Islamia. Assalamu alaikum and a very, very good morning to all of you. As we know, today we have gathered here. Professor Aqil has already said about the importance of Urdu, especially in the justice and administration system. Actually, it cannot be denied. To begin with, بڑی ایرسٹوکریسی ہے اردو زبان میں, فقیری کو بھی نوابی کا مزہ دیتی ہے. آج کا جو عنوان ہے ہندوستان کے قانونی اور انتظامی نظام میں اردو زبان کا رول, اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام ہونے والی اس آن لائن گفتگو اپنے آپ میں اردو زبان کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے. مجھے بہت زیادہ اردو نہیں آتی ہے, مگر میں نے آج اردو میں بولنے کا کوشش کری ہے. بہت سخت اردو نہیں, جو اردو سب کو سمجھ میں آتی ہے, اور اسی قسم کی اردو میرے خیال میں ضرورت بھی ہے. اردو زبان نہ صرف ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی آبیاری ہے, بلکہ ملک کے قانونی اور انتظامی نظام میں کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انڈو آرین فیملی سے تعلق رکھنے والی یہ زبان 12ویں صدی میں ہندوستان کی مشہور اور قدیم زبانوں جیسے سنسکرت, ہندی, فارسی وغیرہ کے بائر پروڈکٹ کی شکل میں وجود میں آئی, اور اپنی نفاست, فصاحت اور شیریں صفات کے سبب بہت ہی کم مدت میں ہندوستان کی بر صغیر میں بسنے والے ہر شہری کی محبوب زبان بن گئی. اس طرح اردو زبان کا تعلق کسی خاص ریلیجن یعنی کہ مذہب سے نہ ہو کر ایک خاص سرزمین جو کہ ہندوستان ہے اس سے ہے. حاضر زمانہ استعمال ہونے والی اردو زبان اپنی مختلف شناخت جیسے ہندوی, دہلوی, ہندوستانی, ریختہ وغیرہ زبانوں کے نام سے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں تیسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. اردو زبان نے ہندوستانی ادب اور سنیما کو بھی الگ پہچان بخشی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اس کی حیثیت, نظامی اور قانونی حیثیت تھی, تو ہندوستان میں مغل سلطنت اور اس کے بعد سلطنت برطانیہ اور ریپبلک آف انڈیا کے موجودہ اس وقت کے موجودہ قانونی نظام میں اردو زبان کو ہمیشہ قانونی حیثیت حاصل رہی. 1837 میں برطانوی نظام حکومت نے اردو زبان کو انگلش کے ساتھ ہی سرکاری درجہ حاصل ہوا. اس کے ساتھ ہی اردو زبان ملک کے تمام چھوٹے بڑے دفتروں میں استعمال ہونے والی اہم زبان بن گئی. آزادی کے بعد بھی اردو زبان ہندوستان کے آئین کے تحت ملک کی جو آفیشیل لینگویجز ہیں ہمارے 8ویں شیڈیول میں, اس آفیشیل لینگویج کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی. اردو زبان 22ویں انٹری میں موجود ہے. اس کے علاوہ دلی سمیت ملک کی 8 ریاستوں میں اردو کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے. تلنگانہ, اتر پردیش, بہار, ویسٹ بنگال, جھارکھنڈ, ان سب میں اردو کو سیکنڈ لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے, سیکنڈ آفیشیل لینگویج. آرٹیکل 345 آف
کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کی دفعہ 345 ریاستی اسمبلیز کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ قانون بنا کر یا 8ویں شیڈول میں شامل دوسری زبانوں کو ریاسی انتظامی نظام کے لیے سرکاری زبان کا درجہ دے سکتی ہے۔ اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے 1989 میں اتر پردیش اسمبلی نے آفیشیل لینگویج ایکٹ 1951 میں ترمیم یعنی امینڈمنٹ کرتے ہوئے اردو کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا، لیکن اس درجے کو یو پی ہندی ساہتیہ سمیلن اکیڈمی نے چیلنج کرا۔ ایک مقدمہ تھا جس کا نام ہے یو پی ہندی ساہتیہ سمیلن بنام اسٹیٹ آف یو پی۔ اس معاملے میں اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا آر ایم لودھا صاحب کی قیادت والی بینچ نے آفیشیل لینگویج ایکٹ میں جو ترمیم ہوا 89 میں اس کو ویلڈ مانا، جس کے تحت اردو زبان اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان ڈکلیئر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 47 کہتا ہے کہ صدر اپنے اطمینان کے بعد کسی بھی زبان کو سرکاری آفیشیل لینگویج کا درجہ دے سکتے ہیں۔ عدالت نے یہ وضاحت کی ہے کہ آرٹیکل 345 اور 47 کسی بھی ریاست میں بڑے پیمانے پر اگر کوئی لینگویج استعمال ہوتی ہے اسے سرکاری زبان بنانے کے دو مختلف اور آزاد عمل تجویز کرتے ہیں، یہ دونوں آرٹیکلز، اور یہ دونوں پروویژن ایک دوسرے کے تحت محدود نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی اپنی الگ پہچان اور الگ امپورٹنس ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نظام میں بروقت کے نظام میں اردو کا اہم رول، تو اردو زبان ہندوستان کے شہریوں کی ایک عام بول چال کی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے قانونی اور انتظامی نظام میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ تمام تبدیلیوں کے باوجود آج بھی ہر سرکاری محکمے میں ہندی و انگلش کے ساتھ اردو زبان کے بے شمار الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ہندوستان کے قانونی نظام کے تحت اردو زبان کے بہت سارے الفاظ جیسے کچہری، میں بہت کامن والے ورڈ بول رہی ہوں، کچہری، دیوانے، منصف، گواہان، کوتوال، پٹواری، قانون گو، میرے موکل، میرے فاصل دوست، اس قسم کے لفظوں کا بہت اور بخوبی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اور ابھی جو ذکر کرا پروفیسر عقیل صاحب نے کہ دلی ہائی کورٹ کی بینچ نے ایک پولیس کی جو ذریعے ایف آئی آر میں جو استعمال ہونے والے اردو کے لفظ سے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک دلی گورنمنٹ کا سرکولر آیا تھا جس کو چیلنج کرا گیا تھا ایک پی آئی ایل کے تحت، اور اس پی آئی ایل کو سماعت کرنے کے دوران چیف جسٹس پٹیل اور جسٹس ہری شنکر کی بینچ نے اردو زبان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہر زبان اپنی تعظیم کے حاصل ہوتی ہے، ہر زبان حیثیت سے اردو کی فراوانی سے آگاہ ہے۔ عدالت نے دلی پولیس میں یہ بھی ہدایت دی کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر ایف آئی آر میں استعمال ہونے والے سارے اردو فارسی الفاظ کی فہرست اپلوڈ کرے، کیونکہ پولیس ایف آئی آر اور عدالتی دستاویزوں میں اردو کے لفظ بے شماری سے استعمال ہوتے ہیں، بہت کامن ہیں، عدم شناخت، سبمٹڈ، استغاثہ، قلم بند، but there are unlimited number of words. In fact, the way it is written بہت زیادہ اردو کی تہذیب کے اور اردو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی جو سمجھ ہے، جیسا کہ عقیل صاحب نے کہا، ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک تو ہم ٹریننگ کروا سکتے ہیں جو آفیشلس اس جگہوں پہ پوسٹڈ ہیں جوڈیشری میں یا پولیس میں، اس کے علاوہ کیوں نہ ہم اسٹوڈنٹ کو، جیسے کہ آج کو ان کو گلوبل ایجوکیشن بنانے کے لیے ہم انگریزی کا کلاسز دیتے ہیں 5 ایئر لا کورسز میں، ہم فرینچ کے کورسز دیتے ہیں ان کو، تو ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے اردو زبان چونکہ ہمارے ان کے سسٹم میں جب وہ آتے ہیں اور وہاں ہوتی ہے اور وہاں بالکل وہ نہیں سمجھ سکتے، تو ان چیزوں کے لیے اگر ہفتے میں ایک کلاس ہی صحیح، جس کے لیے نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویجز ایک فیسیلیٹیٹر بھی دینے کو تیار ہے، اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم لوگوں نے شروع کرا، پھر تھوڑا سا یہ کورونا کی وجہ سے چیزیں اسٹینڈ اسٹل ٹائپ کی ہوئی ہیں، بٹ ہم لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے
ہم نے اور اپنی صاحب نے ڈسکس کرا کہ ہم ایک ایسا آن لائن ڈسکشن کرواتے ہیں جس میں اور بڑے بڑے لوگ، جیسے ہم نے آنریبل جسٹس انصاری صاحب کو بلایا، سراج صاحب کو بلایا، پروفیسر شبیر صاحب کو بلایا، شاہد اختر صاحب ہیں، ہم سب ایک اس موضوع پر ڈسکشن کریں کہ کتنی امپورٹنس اور کتنی اس اور آگے امپورٹنس دی جا سکتی. پھر جس سرزمین پر ہم جی رہے ہیں وہاں پر ہم جو بھاشا استعمال کرتے ہیں اس میں اس کو ختم ہی نہیں کرا جا سکتا ہے. اس کے جو لفظ ہے وہ ہمارے جانے انجانے چاہے انچاہے ہم اس کا استعمال کریں.